اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان ہے حرام لقمے کے نقصانات۔ ہم اس گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ مرحلے میں یا گزشتہ گفتگو میں کچھ نقصانات کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج کے اس گفتگو میں کچھ اور نقصانات کی طرف اشارہ کریں گے۔ قرآن مجید نے مال حرام کو یعنی حرام لقمے کو آگ سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح سے انسان کے لیے آگ نقصان دہ ہے، آگ خطرہ ہے، اسی طرح سے حرام لقمہ بھی آگ سے کم نہیں ہے۔ آگ کے خطرات کو انسان سمجھتا ہے، لیکن حرام لقمے کے نقصانات کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے برزخی آنکھیں چاہیے۔ جن علماء کے پاس، جن اہل عرفان کے پاس برزخی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو گناہ کی حقیقت کو اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے، وہ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو عزیزو، انسان جہاں خدا پہ بھروسہ نہیں کرتا، جلد بازی سے کام لیتا ہے، حرص اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے میں وہ حرام لقمے کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے شکم کو، اپنے گھر والوں کے شکم کو اور اپنی نسل کو تباہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ رزق کے سلسلے میں دو میں نے اہم فارمولے بتائے۔ ایک، اللہ کی ذات پر بھروسہ، کامل بھروسہ، اس لیے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، اور جو اس کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسے کبھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز تلاش اور کوشش ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کوشش کرے گا، تلاش اور محنت کے نتیجے میں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا وہ پا لیتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس گفتگو میں جو حرام لقمے کے نقصانات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک، گزشتہ ہم نے گفتگو میں کچھ نقصانات کی طرف اشارہ کیا، میں فہرست بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد آج کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حرام مال بڑھ نہیں سکتا، اس میں رشد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس حرام مال کو راہ خدا میں انفاق بھی کرے، خیرات بھی کرے، تو اس میں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی حرام راستے سے مال کو حاصل کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں اسے فقیر بنا دیتا ہوں، محتاج بنا دیتا ہوں، یعنی انسان سب کچھ رکھتے ہوئے بھی دوسروں کا محتاج اور فقیر ہو جاتا ہے۔ اور ایک نقصان کی طرف ہم نے گزشتہ گفتگو میں اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، جس کے بعد کسی چیز کی انسان کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حرام مال کی وجہ سے، یعنی اگر حرام راستے سے کوئی انسان مال حاصل کرے اور اس کے شکم میں حرام لقمہ چلا جائے تو یہ حرام لقمہ اس کے فساد کا سبب بنتا ہے۔ یعنی انسان نہ صرف یہ کہ خود فاسد ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، بلکہ گھر والے اور پورے معاشرے کے فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی فاسد بھی بن جاتا ہے، مفسد بھی بن جاتا ہے۔
فاسد ہونا خود ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان برا ہو جائے، فاسد ہو جائے، فساد کا شکار ہو جائے اور مفسد بھی ہو جائے، فساد کرتا پھرے، فتنہ ڈالے لوگوں کے درمیان اور لڑائی جھگڑا کرتا رہے، تو یہ حرام غذا کے نتیجے میں انسان جو بہت بڑے قاتل بنے ہیں، اگر کوئی جو ہے 1000 آدمیوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی 10,000 آدمیوں کو قتل کر رہا ہے، یہ ابتدا میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ پہلے انسان جو ہے اس کا شکم حرام غذاؤں سے بھر جاتا ہے، تو اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی برائیاں سرزد ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور سختی بڑھتی چلی جاتی ہے، فساد اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 1 آدمی کو قتل کرتا ہے، اس کے بعد 10 آدمیوں کو قتل کرتا ہے، اس کے بعد 100 آدمیوں کو، اس طرح سے اس کی قساوت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اپنے معاشرے میں فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان فسادی ہے یا مفسد ہے، فساد کرنے والا ہے، تو سمجھو کہ اس کے شکم میں حرام غذا پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ فساد کو کرتا پھر رہا ہے۔ یہ حرام غذاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک دیندار متدین عالم کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے ایک متدین مؤمن اور عالم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ہماری حکومت میں قضاوت کا منصب قبول کر لیں، یعنی قاضی قضات بن جائیں، چیف جسٹس کا عہدہ ان کے حوالے کرنے کے لیے مشورہ دیتا ہے۔ وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ظالم حکومت ہے، میں قاضی القضات بننے والا نہیں ہوں۔ اس نے دوسرا مشورہ دیا کہ کم از کم آپ میرے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو قبول کر لیں۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے بھی انکار کر دیا کہ میں ظالم حکومت کے جو ہے انڈر میں رہ کر اس کا بچوں کا معلم نہیں بن سکتا۔ تیسری جو اس نے مشورہ دیا وہ یہ کہ 1 مرتبہ میرے ساتھ آپ کھانا کھا لیں۔ انہوں نے اس تیسری شرط کو قبول کر لیا۔ اس ظالم بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر 1 مرتبہ حرام غذا کیا پیٹ میں گئی کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے منصب کو بھی قبول کر لیا اور اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ انسان کے پیٹ میں جب حرام غذا پہنچ جاتی ہے تو اس کے نقصانات کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک اور نقصان احادیث اور روایت میں بتایا گیا ہے کہ حرام غذا سے اس کے ناموس میں تک فرق پڑتا ہے، یعنی اس کے نسل میں بہت خطرناک مسئلہ ہے نسل کو پاک رکھنے کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں شاکی ہیں کہ بچے دیندار نہیں ہیں، دین کی باتیں انہیں سننے کو پسند نہیں ہے، وہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان بچوں کو حرام غذا دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ شیطان بھی ان کی نسل میں شریک ہو جاتا ہے، جس طرح سے کہا گیا ہے کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ ابتدا میں اموال میں، مال میں، انسان کے مال میں، انسان کے اقتصاد میں، اکنامی سسٹم میں شیطان وارد ہوتا ہے، انسان کو حلال راستوں سے دور کر دیتا ہے، حرام راستوں کے قریب کر دیتا ہے۔ جب اس کا مال آلودہ ہو جاتا ہے، حرام میں وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی اولاد میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ یعنی اولاد میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی نسل کو خراب کر دیتا ہے، اس کی اولاد کو بے دین بنا دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے سے زیادہ اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد دیندار رہے، میری اولاد فرما بردار رہے، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو حلال غذا کا انتظام کریں۔ اگر ہم نے حرام غذا کھلا دی تو یقین جانیے کہ وہ اولاد دیندار ہونے والی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے دل میں صحیح اور حقیقی معنی میں محبت اہل بیت علیہم السلام آنے والی ہے۔ ایک اور نقصان حرام مال کے سلسلے میں یہ ہے کہ حرام مال انسان کے اندر کدورت پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، انسان میں دشمنی اور عداوت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوئے میں 2 آدمی جب آپس میں بیٹھ کے کھیلتے ہیں اور ایک آدمی جو ہے پیسہ کما لیتا ہے، دوسرا نقصان کر لیتا ہے، جس نے نقصان کیا ہے
جو گھاٹے میں رہا ہے وہ اس آدمی کے سلسلے میں نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے تو جس انسان نے دھوکہ دیا ہے، دھوکے سے اس نے مال حاصل کر لیا ہے، چوری سے مال حاصل کر لیا ہے، تو جو صاحب حق ہے، جو مالک ہے، وہ جو ہے اس کے دل میں اس کے سلسلے میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپسی دشمنیوں کا سبب کدورت اور نفرت کا سبب یہ مال حرام بن جاتا ہے، یہ نقصان ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مال حرام چاہے کم ہو یا زیادہ، کبھی کبھی ہم کیا ہوتا ہے کہ کم کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں، تھوڑا ہی تو ہے، ہم نے زیادہ تھوڑی کھایا ہے، تھوڑا ہی مال لیا ہے۔ دیکھیے مال تھوڑا نہیں ہوتا، قطرہ قطرہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے جس طرح سے شراب، قطرہ بھی نجیس ہے، اگر آپ پوری بوتل بھی پیتے ہیں تو بھی نجیس ہے، قطرہ بھی حرام ہے، ساری بوتل پینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے مال حرام چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ ابھی ہم اکثر چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، گناہ کو معمولی سمجھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، انسان جری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بہت سے بڑے بڑے گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں احادیث کے سلسلے میں حکم دیا گیا کہ دیکھو یاد رکھو کہ خود کو شبہ ناک چیزوں کے سلسلے میں بھی بچاؤ، یعنی جو غذا شبہ ناک ہے، جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ حلال ہے یا حرام ہے، ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم حرام چیزوں کے سلسلے میں نہ پڑ سکو۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام غذا سے بچائیں۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں رزق حلال طیب عطا کرے اور مال حرام کو حاصل کرنے سے ہمیں بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔